ہوتی ہے؟ ہماری شام کیسے ہوتی ہے؟ ذرا اپنے آپ سے سوال تو کیجئے، ہمارا دن کیسے گزر رہا ہے؟ ہم اللہ کا کتنا ذکر کرتے ہیں اور دنیا کا کتنا ذکر کرتے ہیں؟ ہائے مال ہائے مال ہائے مال کتنا کرتے ہیں، کاروبار کتنا کرتے ہیں، دنیا کی چیزیں کتنی ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں، مگر اللہ کی یاد ہم کتنی کرتے ہیں، اللہ کا ذکر ہم کتنا کرتے ہیں؟ میری گزارش ہے کہ جو آگے بیٹھے وہ توجہ ادھر ہی دیں، آپس میں گفتگو کرنے کی بجائے درود شریف پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ طلبہ اکرام بالخصوص تو حقیقت میں کمپٹیشن جیتنے والا وہ شخص، نبی پاک فرماتے ہیں ایھا السابقون، کہ سابقون تو وہ ہے، ان السابقون الذین یستہترون بذکر اللہ، سکسیڈ کرنے والا، ریس جیتنے والا تو وہ ہے جس کو ذکر کا شوق ہو، یہ شوق ہو، یہ بڑی بات ہے۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم اور ہمارے شوق کیا ہے؟ کسی کا شوق ہے کہ زمین بڑھانے کا، وہ جو ہے وہ بیگھے کے بیگھے زمین ہی خریدتا چلا جا رہا ہے۔ کسی کا شوق ہے فیکٹریاں لگانے کا، ایک فیکٹری نہیں تو دوسری، دوسری تیسری چوتھی پانچویں، اس اسٹیٹ میں تو اس اسٹیٹ میں فیکٹری لگاتے جا رہا ہے۔ کسی کا شوق ہے مہنگی گاڑیاں لینے کا، پیسہ نہیں ہے لون پہ گاڑیاں اٹھا رہا ہے، شوق ہے، جبکہ اس لون کو دینے کے لیے اس کے پاس طاقت بھی نہیں ہے، بعض اوقات چھپتے چھپائے پھرتا ہے، شوق ہے۔ کوٹھی بنانے کا شوق ہے، اگر آپ کے پاس کوئی 2000 روپے والی ٹائلز لگانے کی قوت ہے، یہ شوق کیسا ہے کہ کسی کی 20,000 والی ٹائل دے کر اپنے آپ کو بھی اس میں کھپا دینا؟ اب اس کے لیے جو ہے وہ 20,000 والی ٹائل لانی ہے اسے، اب اس کے لیے کیا کرتا ہے؟ لون لیتا ہے، قرضے لیتا ہے، ادھر ہاتھ مارتا ہے ادھر ہاتھ مارتا ہے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی، ہم اور ہمارے شوق یہ کچھ اور ہو گئے، اور صحابہ اور ان کے شوق وہ کچھ اور تھے۔ آج 5 شعبان گزری ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ولادت بھی گزرا ہے، سبحان اللہ۔ امام حسین کا شوق کیا تھا؟ امام حسین کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو تلاوت کا شوق تھا، اور یہ شوق ایسا پیارا اور پختہ تھا کہ جب حضرت امام حسین نواسہ نبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کا جام نوش آپ نے کیا اور آپ کے سر مبارک کو نیزے پہ رکھا گیا، تو اس وقت بھی نیزے پر قرآن پڑھ رہا تھا، زبان حسین سے قرآن جاری تھا۔ ہمیں کیا شوق ہے؟ ہم امام حسین کا ذکر تو کرتے ہیں، مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوق جو تھا وہ ہمارا شوق ہے؟ ہمارا شوق یہ نہیں ہے، ہمارے شوق تو دنیا داری میں لگتے ہیں۔ ہمارا شوق کیا ہے؟ اچھے کپڑے پہننا۔ اب یہ بھی ایک چیز ہے کہ بہت زیادہ مبالغہ ہم کر رہے ہیں اچھے کپڑے پہننے کے لیے، برانڈڈ کپڑے پہننے کے لیے، برانڈڈ جوتے چپل پہننے کے لیے، یعنی عجیب و غریب، جبکہ کیپیسٹی ایسی نہیں ہے۔ آئی فون رکھنے کا شوق ہے، جبکہ کیپیسٹی نہیں ہے، لون پہ آئی فون لے رہا ہے۔ یہ کیسا شخصیت بنا ہوا پھر رہا ہے؟ یہ کیسی پرسنالٹی ہے؟ جیسے ہی نیا فون آیا، لانچ ہوا، لائن میں لگ کے آئی فون خرید رہا ہے۔ بھائی ابھی تو آپ نے 6 مہینہ پہلے لیا تھا، کیوں لے رہے ہیں آپ؟ شوق ہے۔ اب اس شوق کے لیے چاہے در بدر کی ٹھوکریں کھانی لگ جائے، چاہے کچھ بھی کرنا پڑ جائے، شوق پورے ہونے چاہیے۔ پھر ہم نے اپنے بچوں کا شوق اس سے بھی زیادہ پورا کرنا شروع کر دیا۔ اے کاش ہمارا اور ہمارے بچوں کا، اے کاش کہ ہم سب کا شوق یہ ہو جائے کہ ہم اللہ کا ذکر کرنے کا شوق ہے، کاش کہ یہ شوق ہمارا ہو جائے۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ماہ شعبان جو مبارک مہینہ جاری اور ساری ہے، یہ بڑا رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ ہمیں شوق یہ ہونا چاہیے کہ اس ماہ مبارک میں ہم اللہ کی عبادت کریں۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، ارشاد فرماتے ہیں شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان یہ میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ مہینوں میں سے ایک مہینہ شعبان کا مہینہ ہے، کیونکہ یہ مہینہ رمضان سے جا کر مل جاتا ہے۔ یہ مہینہ بڑی برکتوں والا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی ایک نئے نیو ایئر کا کنسیپٹ ہے۔ ایک تو انگریزی نیا سال ہے جسے ہم گریجورین نیا سال کہتے ہیں، جس کو 2025 سے 26، 26 سے 27 یہ جو گزر رہا ہے ہمارا جنوری فروری والا۔ ایک نیا سال چاند کے حساب سے ہوتا ہے ہجری، تو وہ محرم سے محرم ہوتا ہے، یہ بھی نیا سال ہوتا ہے۔ ایک نیا سال ہوتا ہے کاروباری لوگ جانتے ہوں گے انکم ٹیکس کے اعتبار سے فائنینشیل ایئر، وہ اپریل ٹو مارچ ہوتا ہے، 1 اپریل سے شروع ہوتا ہے، 31 مارچ میں ختم ہوتا ہے۔
اسی طرح سے مختلف جو ہے وہ ماہ ہوتے ہیں، ویسے ہی ایک اور مہینے کی سٹارٹ ہوتی ہے، ایک اور مہینے کی سٹارٹ ہوتی ہے، اور وہ مہینہ کیا ہے؟ اعمال نامہ تبدیل ہونے کا مہینہ، اور وہ تاریخ جو ہے وہ تاریخ ہے 15 شعبان المعظم۔ جیسے ہی 14 تاریخ ختم ہوتی ہے شعبان کی، تو وہ سال نیک جو آپ نے نامہ اعمال کیا، وہ نامہ اعمال کا سال یہاں اختتام آ جاتا ہے، اور 15 شعبان کا چاند دکھتے ہی، 15 شعبان کی مغرب ہوتے ہی ایک نیا سال شروع ہوتا ہے اعمال کی دنیا میں۔ اب نئے اعمال شروع ہو رہے ہیں، وہ اعمال لپیٹ دیا گیا۔ میرے پیارے اسلام میں یہی 15 شعبان کی رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ عام طور پر اس کو جو ہمارے یہاں بولا جاتا ہے شبھ رات بولا جاتا ہے، تو ویسے تو یہ ہندی کے اعتبار سے تو ٹھیک ہے، شبھ رات بھی ہے یہ، یعنی یہ خوشیوں کی رات ہے، کیونکہ اس میں بہت سے لوگوں کی مغفرت ہو جاتی ہے، مگر اس کا اصل میں نام جو ہے نا وہ ہے شب برات۔ یہ برات، اچھا یہ شب برات نہیں، برات، شب برات، یہ برات وہ والی برات سوچتے ہیں کوئی جو لڑکے والوں کی طرف سے جاتی ہے، تو یہ وہ والی برات نہیں ہے، یہ براءت عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے نجات، شب نجات، شب کا معنی رات، نجات کی رات۔ اب اس کو نجات کی رات کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ ہے حدیث پاک۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس رات اللہ تبارک و تعالی بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو بخشش فرما دیتا ہے، مغفرت۔ کس رات؟ 15 شعبان، شب براءت۔ تو اس رات اتنے لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے، اس لیے اس کو شب برات کہا جاتا ہے۔ مگر اس رات بھی بہت سے لوگ غفلت میں گزار رہے ہوتے ہیں، بعض جو اس رات بھی سو رہے ہوتے ہیں۔ چلے سونا جائز عمل ہے، مگر سارا ہی سال سوتے ہو یار، رات میں کم سے کم ایک رات جاگ کر اللہ کی عبادت کر لو۔ اچھا ٹھیک ہے، پوری رات نہیں جاگنے کی طاقت تو کچھ دیر ہی عبادت کر لو، کچھ اسپیشل عبادت کر لو، صلاۃ التسبیح پڑھ لو، اجتماع دعوت اسلامی میں آ جاؤ کہ وہاں بھی آپ کو شب براءت کی برکتیں ملیں گی۔ تو اعمال نامہ تبدیل ہو رہا ہے، ملک الموت علیہ السلام کو رجسٹر دیا جا رہا ہے کہ اب اس سال کون انتقال کرے گا۔ یہ وہی رات ہے، نازک فیصلوں کی رات ہے، بخشش کی رات ہے۔ تو اے عاشقان رسول، یہ شب براءت غفلت میں لوگ گزار رہے ہوتے ہیں۔ اب یہاں کیا ہوتا ہے مجھے نہیں معلوم، مگر شہروں میں نے یہ دیکھا ہے کہ شب براءت میں ویسے تو حاضری قبرستان کا سب کو شوق ہوتا ہے اس رات، ٹھیک ہے، مگر حاضری قبرستان بھی جو ہے وہ بائکیں بھگا بھگا کے، ٹوپی لگا لگا کے، ریڈ لائٹ توڑ توڑ کے، اور سائلنسر کی آواز تیز آواز میں نکال کے، اس طرح سے تکلیف دے کر بھلا کوئی شب برات مناتا ہے؟ اس طرح سے کوئی برات ہوگی مسلمانوں کو تکلیف دے کر، عاشقان رسول کو، سونے والوں کو تکلیف دے کر؟ یاد رکھیے، رات میں عبادت کرنے کا جہاں جہاں بھی آیا ہے تو عبادت کرنا ہے، مگر کسی کو تکلیف دے کر نہیں کرنا ہے۔ ہمارا دین وہ مبارک دین ہے، وہ پیارا دین ہے اسلام، جو دوسروں کو تکلیف دینے سے منع کرتا ہے۔ ہاں، تکلیف نہیں دینا ہے، بلکہ دعوت اسلامی نے کتاب لکھی پوری، تکلیف نہ دیجیے، پڑھیے گا، اس میں کیسی کیسی باتیں لکھی ہیں۔ میرے پیارے پیارے اسلام بھائی، شب برات یہ واقعی برات کی رات ہے، یہ واقعی نجات کی رات ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات کم سے کم اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ ترجمہ، اے ایمان والو، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو۔ ہم سب ایمان والے ہیں نا، الحمدللہ، الحمدللہ، ہم تو پکے ایمان والے ہیں اللہ کی رحمت سے، نیاز بھی کھاتے ہیں الحمدللہ، اور نماز بھی پڑھتے ہیں الحمدللہ، تو پکے ہو گئے نا۔ صرف نیاز تو شاید پکا نہیں کہلائے گا، نیاز کے ساتھ نماز بھی ہو تب بھی پکا کہلائے گا۔ تو ہم تو الحمدللہ پکے ایمان والے ہیں۔ تو ایمان والوں کو اللہ پاک خطاب فرما رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ اے ایمان والو سنیں، اے ایمان والو، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو، اللہ کو یاد کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی روایت ہے، اس کو سننے کے بعد تو ایسا لگتا ہے کہ یار اللہ کرے کہ ہم اللہ کو یاد کرنے والے بن جائیں حقیقی معنوں میں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگے، دیوانہ کہنے لگے۔
اتنی کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کا ذکر کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کثرت سے کرنا ہے۔ سبحان اللہ، یہ بڑی پیاری بات ہے کہ ذکر اور درود دو ایسی عبادت ہے کہ جن کو اللہ نے حکم بھی دیا کہ اس کو کرو، مگر تعداد معین نہیں کی کہ لمٹ کتنی ہوگی اس کی، کیسے پڑھنا ہے، کیا پڑھنا۔ جیسے نماز ہے، نماز کا فرمایا کہ واقیم الصلاۃ، تو اب نماز ہے کہ بھائی فجر میں ہے، ظہر میں ہے، عصر میں ہے، مغرب میں ہے، عشاء میں ہے، نماز کا ٹائم ہے۔ نفل پڑھنا ہے تو پھر یہ طریقہ ہے، فرض پڑھنا ہے تو یہ، سنت پڑھنا ہے تو یہ، وتر پڑھنا ہے تو یہ، عید کی نماز ہے تو یہ طریقہ ہے۔ ایسا ہی ہے نماز کا تعین، طریقہ، وقت، یہ سب چیزیں بیان کر دی گئی ہیں۔ زکوٰۃ کی بات آئے، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو، تو زکوٰۃ کا بھی ایک فکسڈ 2.5% یہ بتا دیا کہ یہ زکوٰۃ ہے۔ روزے کا آیا کہ صیام، روزے رکھو رمضان کے، تو بتا دیا گیا کہ رمضان کے یہ فلاں سے فلاں تاریخ تک یہ روزے رکھنا ہے۔ تو حج کے 5 دن ایام ہے حج کے، اس میں حج ہو سکتا ہے، ایسے نہیں حج ہوگا۔ تو میرے پیارے اسلام میں ہر چیز کی ایک اسپیسیفک لمٹ بنائی گئی ہے کہ یہ لمٹ ہے، یہ دائرہ ہے، اس کے اندر رہ کر جو ہے وہ یہ عبادت کرنی ہے۔ مگر دو ایسی عبادت ہے جس کا حکم بھی اللہ نے فرمایا ہے اور جس کی لمٹ بھی طے نہیں کی ہے۔ پہلی چیز اللہ پاک نے، جو میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو۔ اور دوسری آیت اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ اپنے ذکر کی اور اپنے محبوب پر درود پڑھنے کی کوئی لمٹ طے نہیں کی، خوب خوب کرو، کثرت کے ساتھ کرو۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مسلمانوں کی امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر حال میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ یہ طریقہ میرے آقا کا، میرے آقا ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، ہمیں ان کو فالو کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ہم پر فرض ہے کہ ہم ان کو فالو کریں، بغیر ان کے اسلام ہی نہیں، ہمارے لیے مکمل ہی نہیں ہو سکتا دین۔ وہ تو دین کی جان ہے ان کا عشق۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا ہماری اماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر حال میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اب بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم کس طرح سے اللہ کا ذکر بار بار کریں کہ ہر وقت میں اللہ کا ذکر ہی کرتا رہوں۔ تو سبحان اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو جب آپ پڑھیں گے، آپ جب سیرت مصطفیٰ کا مطالعہ کریں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں پڑھا کرتے تھے۔ جیسے ہی آنکھ کھلتی آپ کی، کیونکہ نبی علیہ السلام کا دل نہیں سوتا، صرف آنکھ بند ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جب آنکھ کھلتی تو حضور علیہ السلام اٹھنے کی دعا پڑھتے سو کر، جی اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ گھر سے باہر نکلتے اٹھ جانے کی دعا، اندر آتے آنے کی دعا، کھانے سے پہلے دعا، کھانے کے بعد دعا، چھینکنے کے بعد دعا۔ اسی طرح سے جماعی آئے، حضور علیہ السلام جماعی سے پاک ہے مگر ہمیں دعا سکھا دی، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اسی طرح دیگر مقام پر، دیگر مواقع پر دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ معلوم چلا کہ حضور علیہ السلام دعاؤں کے ذریعے بھی اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ ہم بھی چاہیں تو اس کام کو کر کے اپنے آپ کو کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والا بنا سکتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ اچھا، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ شیخ کامل میرے، ان کا ایک بڑا مبارک انداز، بڑا پیارا انداز لگا۔ ایک مرتبہ آپ سے کسی نے سوال کیا کہ حضور آپ کو دیکھا جاتا ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو حضور کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں تھوڑا بتا دیں ہمیں بھی۔ تو حضرت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا اصل میں ہوتا کیا ہے کہ میں جب کسی بھی مسلمان کو دیکھتا ہوں تو میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں۔ جیسے میں راستہ چل رہا ہوں، کوئی ایک اسلامی بھائی جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں یا اللہ پاک اس کو کامیابی، میں مثال دے رہا ہوں، یا اللہ اسے کامیابی عطا فرما دے۔ کوئی بیمار دکھتا ہے، یا اللہ اس کی بیماری دور کر دے۔ کوئی بچہ دکھتا ہے، یا اللہ اس کو عالم دین بنا دے۔ آپ جانتے ہیں دعا کرنا بھی اللہ کا ذکر ہے۔ چلتے پھرتے دعا کریں، اپنے لیے کریں، دوسروں کے لیے کریں۔ کوئی بھائی دکھا، اس کا گھر بن گیا ہے، دعا کر دیں، اے اللہ اس کے گھر کو اور برکت عطا فرما، اس گھر میں رہنے والے کو۔ مگر ہم تو الٹا کرتے ہیں نا،
ہم تو کسی کا جب زیادہ بڑا گھر دیکھتے کہتے دیکھو حرام سے بنایا ہوگا، ہم تو اس کے اوپر یہ فتویٰ لگا دیتے ہیں، جبکہ حرام کا بنایا اس نے بتایا تو نہیں نا آپ سے، نہیں بھائی جانتا ہوں میں کیا کیا کرتا ہے، اگر جو بھی کرتا ہے یہ والا گھر اس حرام سے بنایا ہو یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں، اور ہم کہہ دیتے ہیں۔ اسی طرح کوئی اگر شخص ہے وہ راہ خدا میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں مسجد بنانے کی نیت کرتا ہوں، تو فوراً دل میں شیطان ڈالتا ہے، دیکھو ریاکاری کر رہا ہے، دکھاوا کر رہا ہے، چپ چاپ بنا دیتا بڑا سیٹ بنا پھر رہا ہے۔ ہم تو یہ سب چیزیں کرتے ہیں، ہم دعاؤں کو کرنے کی بجائے ذکر کرنے کی بجائے یہ کام کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں۔ اے عاشقان رسول، کسی کی ترقی کو دیکھ کے جلنا نہیں چاہیے۔ اللہ نے اگر کسی کو کچھ نوازا ہے تو یہ اللہ نے نوازا ہے نا، آپ اگر اس کے لیے دعا نہیں کر سکتے تو کم سے کم بد دعا تو نہ کرو، اس کے بارے میں بدگمان تو نہ ہو۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہماری زندگی بڑی عجیب و غریب گزر رہی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں مصروف رکھ دیں۔ جب ذکر اللہ میں مصروف رکھیں گے تو انشاءاللہ باقی سارے کام بھی سیٹ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہر گھڑی اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو کسی جگہ بیٹھے اور اپنی اس مجلس میں ذکر اللہ نہ کرے تو اس کا بیٹھنا بیکار ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں، جو بستر پر لیٹے اور اللہ پاک کا ذکر نہ کرے اس کا وہ لیٹنا بیکار ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں، جو کسی راہ پر چلے اور اس میں اللہ کا ذکر نہ کرے اس کا وہ چلنا بیکار ہے۔ کرے اللہ کا ذکر، کیا کیا کر سکتے ہیں اللہ کے ذکر میں؟ اللہ 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 اللہ، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور کتنا آسان ہے، ہونٹوں کو بلا ہلائے بھی اللہ پڑھا جا سکتا ہے۔ پڑھ کے دیکھ لیں، آپ ہونٹ بند کر لیں اور پڑھ کے دیکھیں، پڑھ لے رہے بغیر ہونٹوں کے، یعنی یہ ایسا ذکر ہے کہ اگر کوئی شخص نا مرض الموت میں ہو، روح نکل رہی ہو، اس وقت بھی اللہ اور لا الہ الا اللہ کا ذکر بغیر ہونٹ ہلائے کیا جا سکتا ہے۔ اتنا آسان ذکر ہے۔ سبحان اللہ پڑھے، جب اونچان پر چڑھے تو سبحان اللہ، اللہ اکبر، جب نیچے اترے تو سبحان اللہ پڑھے، اسی طرح راستے میں لوگوں کو دکھے تو سلام کرے، یہ بھی اللہ کا ذکر کرنے کی ایک صورت ہے۔ چھینک آئے تو الحمدللہ پڑھے، یہ بھی ذکر ہے۔ چلتے پھرتے درود پاک پڑھے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ آپ نے سنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بیکار ہے وہ مجلس، بیکار ہے بیٹھنا، بیکار ہے سونا، بیکار ہے چلنا اگر ذکر اللہ نہ کیا جائے۔ بس اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہماری زبان پر ذکر کو جاری فرما دے۔ ایک مرتبہ، اب دیکھو صحابہ کرام کی دلچسپی اور انٹرسٹ کتنا پیارا ہوتا تھا، اور ہمارے انٹرسٹ کچھ اور ہو گئے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے ایک صحابی رسول حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان شرائع الاسلام قد قصرت علی، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک اسلام کے احکام مجھ پر زیادہ ہو گئے۔ ان کی مراد یہ تھی کہ نفل نمازوں کی بہت زیادہ چیزیں، نفل نماز ہے، ذکر ہے، روزہ ہے، قرآن کی تلاوت ہے، بہت سی چیزیں ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہت سی چیز، یہاں لکھا ہوا ہے اس کا یہ تشریح میں کہ مجھ پر اسلام کے احکام بہت زیادہ ہو گئے ہیں، مجھے کوئی ایک ایسا شارٹ اینڈ سویٹ کوئی عمل ارشاد فرما دیجئے کہ جس کو میں مضبوطی سے تھام لوں۔ تو میرے آقا کریم اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اللہ لا